कोई एक चीज मैं बताऊं, अमेरिका को इन्होंने कहा, किसने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं पाकिस्तान के पास आए भाई? पाकिस्तान के पास आओ और लो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। बात यह है कि सिविलियन होना चाहिए, तो कम एंड टेक इट फ्रॉम अस। फिर कैसा एक अलायंस बन सकता है? चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रशिया, पाकिस्तान। किधर गया ये अमेरिका, इजराइल और क्या कहते हैं, अमेरिका, इजराइल और ये जब ने बाहमी ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया है और इस सिलसिले में चीन दोनों ममालिक की मदद कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में चीन के कदम जमाने को अमरीका किस नज़र से देखता है और आलमी बरादरी की नज़रें इस वक्त इसी तरफ हैं। हिलाली साहब, मशरिक़ वस्ता में रोनुमा होने वाली इस तब्दीली को आप किस नज़र से देखते हैं और इसके अरब दुनिया और इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बहुत बड़े असरात हो सकते हैं, बहुत बड़े असरात हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सोचिए तो सही, ये मोहम्मद बिन सलमान का कितना फतह हुआ है, कैसे फतह हुआ है। आपको पता होगा कि जब मोहम्मद बिन सलमान को CIA ने कहा था कि ये आदमी है जिसने खशोगी की जान ली है, और खशोगी को जाके उन्होंने कत्ल किया था सऊदी से, उस वक्त बाइडन उठ खड़ा और बाइडन ने कहा, दिस मैन, जब मैं आऊंगा इस आदमी को मैं सोशल इंटरनेशनल लेपर बनाऊंगा, इससे बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और अब क्या हो रहा है कि आप उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और सब चीज कर रहे हैं उसके लिए, हाथ मिला रहे हैं, उधर विजिट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेपर ऐसे तो नहीं बनते। और क्यों? इसलिए उसने कहा, अच्छा बच्चू तुम मेरे साथ ये करोगे। तो बाइडन ने, उसने आया कहने लग, आखिर उसको आना पड़ा, किसको? बाइडन को, अमेरिका, सऊदी अरेबिया आके पूछा कि भाई ये यूक्रेन का जंग शुरू हो गया है, प्राइस कम करो। टू बैड, उसने कहा मैं प्राइस नहीं कम करता। अमेरिका दब गया। उसके बाद उसने, पुतिन ने उसे फोन किया, कहने लगा कि शाबाश तुमने प्राइस कम नहीं किया। उसने कहा बिल्कुल, आई डू व्हाट इज इन सऊदी इंटरेस्ट। राइट। फिर क्या किया? दोस्ती बनाई चीन के साथ, और जबरदस्त ईरान और सऊदी अरेबिया के भी दोस्ती को खत्म करके इसने उनके साथ, अब देखिए कितना फायदा हुआ है उसको। आदन में जंग है, यमनी 4 लाख यमनी मारे गए, 4 लाख मारे गए, और आज वो जंग खत्म हो सकता है। मैं इसके लिए देखिए ह्यूज, क्यों कि उसने अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होके कहा जो भी हो तुम अमेरिका बेशक हो मगर आई विल नॉट डू। और क्या? और फिर उसको ख्याल आया, उसको नहीं ईरान को, तो ख्याल क्या आया? दे ऑल नो, अमेरिका ने एक कमाल की चीज की है। अमेरिका ने कहा है कि डॉलर में ही, और सिर्फ डॉलर में तेल बिक सकता है। बिल्कुल, पेट्रो डॉलर। यस। अब क्या होने वाला है? ऑल्टरनेटिव करेंसी बनेगी, एक पेट्रो युआन होगा। इसके मतलब अमेरिका का डोमिनेशन और कंट्रोल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। देखिए ये इट्स अ अब पाकिस्तान के लिए आपने कहा, पता है आपको एक चीज मैं बताऊं, अमेरिका को इन्होंने कहा, किसने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं पाकिस्तान के पास आए भाई? पाकिस्तान के पास आओ और लो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। बात यह है कि सिविलियन होना चाहिए, तो कम एंड टेक इट फ्रॉम अस। फिर कैसा एक अलायंस बन सकता है? चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रशिया, पाकिस्तान। किधर गया ये अमेरिका, इजराइल और क्या कहते हैं, अमेरिका, इजराइल और ये जापान, ये ब्रिक सब जो हो रहे हैं भाई। द फैक्ट इज इट्स प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी चीजें इससे निकल सकते हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे, प्रोवाइडेड डिप्लोमेसी मुनासिब तरीके से हैंडल हो। हम शरीक होना चाहिए इसमें। हम स्पेशल एनवॉयज, विजिट्स, प्रपोजल्स, सब चीज लेके जाना चाहिए। ये कैसा मौका है, सुनहरी मौका है।
ایران سے گیس آئے گا, ایران سے بجلی آئے گی, ایران سے تیل آئے گا, جو آج تک 75 سال سے نہیں آیا. ہیوج اپرچونٹی ہے, کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اگر ہے نہیں ہے تو اٹس اے ٹریجڈی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب اس تبدیلی کے بارے میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین کے ان ہونے کا مطلب امریکہ کا مشرق وسطیٰ سے اخراج ہے, یا پھر امریکہ اس تبدیلی کے تناظر میں کوئی نئی حکمت عملی مرتب کرے گا؟ کیونکہ توانائی کے ذرائع کے حصول کے لیے مشرق وسطیٰ امریکہ کے لیے اہمیت کہاں ملا؟ دیکھیں, امریکہ کے لیے تو نہیں, یورپ کے لیے ہے. امریکہ کا اپنا جو شیل آئل, امریکہ کا اپنا آئل جو ہے خاصا ہے, اب وہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو انہوں نے بتایا ہے نا کہ آپ اس کو کہا کہ زیادہ تیل پیدا کرو تاکہ روس کا تیل جو ہے وہ کم قیمت پہ ملے, تو محمد بن سلمان نے یہی کہا تھا کہ اپنا تیل نکالو, ہمارے پاس تیل پڑا ہوا ہے. اب تم نے کینیڈا کی گیس پائپ لائن جو ہے, تیل پائپ لائن جو ہے بنائی ہے, بلکہ ٹرمپ کو تو یہی کہتے تھے کہ یہ پائپ لائن پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک, یہ جو اس وقت انٹرنیشنل نیوز کے اوپر جو مین ہیڈنگز ہیں, یو ایس از لیفٹ آن سائڈ لائنز بائی چائنا لیڈ مڈل ایسٹ ڈیل, بہت امپورٹنٹ. 75 سال کے بعد امریکہ اس خطے کے اندر سیکنڈری پوزیشن پہ آیا ہے. 1933 کے اندر ارامکو جو تھی 22 فروری 1933 میں وہاں بن گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو باقاعدہ کاٹا ہے, ایسے کاٹا ہے کہ جس کے پاس جتنا تیل ہوگا اتنا ہی چھوٹی حکمرانی بنائیں گی, حکومت بنائی. بحرین ہے, قطر ہے, اپنا اس کے بعد مسقط ہے, دبئی, یو اے ای, شارجہ, ام القوین, جو ساری کی ساری, ٹھیک, یہ انہوں نے بنائی تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں. اور اس کنٹرول کے دوران ان کا واچ ڈاگ جو تھا وہ اس وقت ایران بھی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں شاہ ایران ان کا خاص آدمی تھا, اور مصدق جب الیکشن جیت کے کی کنٹرول ختم ہوا تو انہوں نے اس کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی, تو ایک پہلا جو سی آئی اے نے رجیم چینج کیا ہے 53 کے اندر, وہ 1 سال کے بعد مصدق کو گھر بھیج دیا تھا اور شاہ کو وہاں رکھا تھا. 79 کے بعد جو ریولوشن آیا ہے ایران کا, اس کے بعد ٹینس ہوا ہے صورتحال. امریکہ نے ایک خاص طور پہ ایران کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور پھر عربوں کو اس کو تھریٹ کرنے کے لیے ایک بہت خوفناک چلا تھا کہ ایران اور اس کی جنگ شروع کروا دی تھی, صدام والے. 8 سال وہ جنگ رہی, ادھر 8 سال روس بیٹھا ہوا تھا افغانستان کے اندر, تو یہ پورا کرائسس تھا. پیسے یہاں بھی چلتے تھے عربوں کے, اسلحہ وہاں بھی بکتا تھا, یہاں بھی بکتا تھا, یہ بھی ہوتا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر 9/11 کے بعد جب پہلے 91 وار آئی صدام کی, انہوں نے کہا اس کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایران کے لیے راستہ ہموار ہو. پھر اس کے بعد جب 2003 کی جنگ آئی ہے اس کی تو انہوں نے پوری عراق کی جو بالا کر دی, ختم. نہ ٹینک رہے, نہ اس کے وہ رہے, اور ایران وہاں پر پہنچ گیا اور تھریٹ آ گیا. 17 پراکسیز ہیں اس وقت ایران کی جو وہاں چل رہی تھیں مختلف جگہ پہ. یمن میں چل رہی تھی, بحرین میں چل رہی تھی, شام میں چل رہی تھی, لیبنان میں چل رہی تھی. یہ اس معاہدے کا اہم ترین میں جز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ امریکہ کے لیے بڑی خوفناک ہے. آپ دیکھیں, What the Saudis told the America was a commitment by Iran to stop further attacks on Saudi Arabia and curtail support for militant groups that have targeted the kingdom. Iran and Saudi Arabia have effectively fought a proxy war in Yemen with the Houthi rebels aligned with the Tehran battled Saudi forces for 8 years. A truce negotiated with the support of the United Nations and the Biden administration last year largely halted Sultan. انہوں نے معاہدہ کرا دیا تھا لیکن چل نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پاکستان بیچ میں کودنے کی کوشش تو کرنا چاہیے پاکستان کو, لیکن پاکستان کرے گا نہیں. ہم بہت زیادہ اس وقت امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسفل ٹرانسفر آف انرجی جو ہے اس کے لیے ہم کو ایک تو نان پرولیفریٹیو معاہدہ کرنا پڑے گا کہ ہم وہ جب تک وہ نہیں کرتے ہو سکتا ہم وہ بیچ ہی سکیں گے, اور اس میں مسئلہ ہو جائے گا. ایران کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے گا. اچھا, اور ایران جب ٹارگٹ میں آئے گا تو اس ٹارگٹ کے بعد پھر سعودی عربیہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس ترتیب دی ہوئی ہے. اور جو لاسٹ جنگیں ہونی ہیں جن کے بارے میں جیوز بھی اس وقت بہت شور مچا رہے ہیں, اور وہ جو بائبل بیٹ والے ایونجلسٹ ہیں وہ بھی شور مچا رہے ہیں, اور ایک فضا بنائی ہوئی انہوں نے کہ ایک لاسٹ آرمگڈون ہونے والی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا کہ پہلے ایران, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب, پھر عرب کی تباہی آئے گی. پاکستان کے ساتھ جو سچویشن دیا ہے کہ پاکستان کو الجھایا جائے گا, اور پاکستان کو الجھایا جائے گا انڈیا کے ساتھ. اور پاکستان کو, کیونکہ ہمارے لیے تو مستقبل انہوں نے یہ سوچا ہوا نا کہ ہم افغانستان کے ساتھ
جو ہے وہ لڑائی میں رہیں، ایران کے ساتھ ہماری صلح اس طرح کی نہ ہو سکے، ایران کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے ہمارے تعلقات نہ ہو سکے. یہ ایسے آسانی سے دیکھیں سائیڈ لائن امریکہ کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس پورے خطے سے گیا. کیونکہ دیکھیں جس وقت 1971 میں ڈھاکہ فال ہوا ہے تو وہ اس کی جو پیپرز آتے ہیں سامنے، اور جو نکسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب ویسٹ پاکستان پہ اندرا گاندھی قبضہ کرنے کو آئی تو انہوں نے کہا اگر ایک دفعہ ہم یہاں سے نکل گئے تو پھر یوکرین کے ساحلوں تک ہم اس خطے میں امریکہ کا ہم کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر موجود. ایک ایران ہے وہ بہت بہت ڈوینڈلنگ صورتحال ہے، بالکل اوپر تک رشیا ہی رشیا ہوگا، انڈیا بھی رشیا کی گود میں، پاکستان جو ہے اس کے اوپر انڈیا کا قبضہ، افغانستان رشیا کے پاس، پورے کا پورا سوویت یونین، اس کے بعد بالٹک سٹیٹ. تو انہوں نے اندرا گاندھی کو وارن کیا کہ سیز فائر کرو. اس نے سیز فائر نہیں مانا پہلی رات، دوسری رات تمام جگہ پہ انہوں نے اسلحہ لوڈ کیا اور کہا یہ اس کو دکھاؤ، اگلے دن سیز فائر ہو گیا. تو امریکہ کودے گا.